بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بار پھر ہم ماہ ربیع الاول میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مہینہ، کیا مبارک مہینہ۔ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سب کو آپ کی آمد مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، میری مخاطبت صرف مسلمانوں سے نہیں ہو رہی، میری مخاطبت امت اجابت سے بھی ہو رہی ہے اور امت دعوت سے بھی ہو رہی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے قرآن کریم کا وہ فرمان اور وہ آیات کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے ہیں، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہی میں سے، انہی قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول ایسا اٹھانا کہ جو کیا کرے، کہ جو تلاوت آیات کرے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کا تزکیہ کرے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول کی اور 2000 برس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، وہاں دعائے خلیل ہو رہی ہے اور یہاں آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آخری نبوت، آخری رسالت۔ خواتین و حضرات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین یہاں مکمل ہو رہا ہے، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ آج پہلا پروگرام اس سیریز کا ہم شروع کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام یا آج کی سیریز کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معزز علماء کے ساتھ ساتھ نعت خواں بھی تشریف فرما ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز بھی تلاوت قرآن کریم کے بعد نعت سے ہوگا اور ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ آج ہم خاص طور پر جو بات سمجھیں گے اپنے معزز علماء سے وہ یہ کہ یہ اسوہ ہوتا کیا ہے، اسوے میں، سیرت میں، سنت میں کیا فرق ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء ہمیں سمجھائیں گے اور وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ سیرت کا مطالعہ، اسوے کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ کیا اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ ہاں، اس لیے کہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ کس سے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر محبت، اطاعت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ اطاعت اور یہ اتباع ہمیں محبوب خدا بنا دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی خوشبختی کی بات، تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین ہے، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور کیا گفتگو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور نوجوان عالم دین، صاحب نگاہ، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ خواتین و حضرات، شجاع صاحب سے کون واقف نہیں، بڑا معروف، بڑا مقبول نام ہمارے ملک کا۔ اور خواتین و حضرات، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقش بندی صاحب۔ پروگرام کا آغاز بھی تلاوت قرآن کریم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور اختتام بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا پوری سیریز میں، اور اس سیریز کا پہلا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ
آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ خواتین و حضرات، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین آپ ساتھ یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین 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 گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا گود میں لے کر حلیمہ
کہا آپ ہیں سب سے حسین، ہاں آپ ہیں سب سے حسین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ آپ کی ذات گرامی دیکھ کر کفار نے، آپ کی ذات گرامی دیکھ کر کفار نے کہہ دیا صادق امین، کہہ دیا صادق امین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ہم گنہگاروں پہ کیجے آپ ایک چشمے کرم، ہم گنہگاروں پہ کیجے آپ ایک چشمے کرم، یا شفیع المذنبین، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں اس پروگرام کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ سب کے لیے رول ماڈل، بہترین نمونہ۔ آج پہلا پروگرام یہ فرمائیے قبلہ کہ اسوہ کسے کہتے ہیں، اسوے میں، سیرت میں، سنت میں کیا فرق ہے؟ کیا سیرت کو اسوہ اور اسوے کو سیرت کہا جا سکتا ہے، یا سنت کو اسوہ کہا جا سکتا ہے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ حضور آپ ارشاد کریں دعائے خلیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی یہ بات فرمائی تھی، یہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے۔ عجیب حسن اتفاق قدرت کا کہ ربیع الاول کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے بھی اس مہینے کو ربیع الاول ہی کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بہار، ربیع کہتے ہیں بہار کو، سبحان تو اللہ، یہ بہار کا موسم تھا، اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں جو بہار کی ہوا چلانی تھی اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور اسی طریقے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جہاں وہ اسوہ حسنہ تھے وہیں وہ خاتم النبیین تھے، جی۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک وہ طریقہ زندگی، عملی طریقہ زندگی قرآن مجسم کی صورت میں بھیجا کہ دیکھو یہ
کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، دین کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، دین کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں ہے، یہ عام انسانوں کی زندگی ہے۔ اس عام انسانوں کی زندگی میں ماں کے پیٹ سے لے کر، ماں کی آغوش سے لے کر لحد تک تم زندگی کے جتنے حصوں میں ہو، جتنے رولز میں ہو، وہاں تم اللہ کو کیسے راضی کر کے زندگی گزارو گے، اس کے لیے میں کیا چاہتا ہوں، اللہ نے ایک نمونہ بنا کر انسانیت کے لیے بھیج دیا۔ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو۔ تو نبی کی ذات انسان کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے آئینہ بن کے آئی کہ اگر کوئی آدمی اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے انسانیت کا تو وہ اس نبوت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے۔ کوئی آدمی جانچنا چاہتا ہے بحیثیت شوہر میں کہاں کھڑا ہوا ہوں تو نبوت کے آئینے میں دیکھے۔ کوئی جانچنا چاہتا ہے بحیثیت باپ کہاں کھڑا ہوا ہوں تو نبوت کے آئینے میں دیکھ لے۔ کوئی جانچنا چاہتا ہے کہ بحیثیت پڑوسی کہاں کھڑا ہوا ہوں میں تو اس نبوت کے آئینے میں دیکھ لے۔ کوئی یہ جانچنا چاہتا ہے بحیثیت بیٹا کہاں ہوں، بحیثیت بھائی کہاں ہوں، اور بحیثیت رضائی باپ کہاں ہوں، تاجر کہاں ہوں، سپہ سالار کہاں ہوں، قائد کہاں ہوں، سب یہ آئینہ ہے۔ اس آئینے میں دیکھ لو، اور یہ وہ آئینہ ہے جو اللہ نے پسند فرمایا ہے، تو یہ بہترین آئینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی تقویم بھی احسن تقویم تھی، اس احسن تقویم کے لیے اسوہ حسنہ درکار تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رول ماڈل بنا کر بھیجا کہ دیکھو زندگی کا کوئی بھی رول ہو، چاہے وہ تمہارا مینڈیٹری رول ہے، چاہے وہ تمہارا الیکٹیو رول ہے، کوئی بھی رول ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کے پسندیدہ سانچے میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایک ہی مقیاس ہے، اس کے لیے ایک ہی نمونہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر پھر اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ تو جب اپنا جائزہ ہر رول میں لیتے چلے جاؤ گے تو تمہیں، اور یہی وہ فرق ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا، اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ اللہ نے سیرت کی ہر پہلو کو، وہ معاشرتی پہلو، آپ سوچیں سیرت کے خلوت کے پہلو، سیرت کے جلوت کے پہلو، سیرت کے معاشرت کے پہلو، سیرت کے قیادت کے پہلو، مسجد کے اندر کے، تہجد کے، نوافل کے، میں عین جہاں ہر پہلو کو محفوظ فرمایا، ہر پہلو کو محفوظ فرمایا۔ اور میں امہات المومنین نے اپنی غیرت، آپ سوچیں کتنی بڑی قربانی ہے، اپنی نجی زندگی کو انہوں نے امت تک کو شیئر کیا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ گھر میں داخل ہو کر کیا ہوتا تھا، کیونکہ گھر کی زندگی بھی دین کا حصہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام تھا کہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس لیے آپ نے سبحان اللہ کیا گفتگو فرمائی کہ آپ ہر رول میں نمونہ، بہترین نمونہ، کہ دیکھو میں ایک امتی تاجر کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک امتی باپ کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک امتی بیٹے کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ہر کردار میں لوگوں کے سامنے بہترین نقوش چھوڑ دیے۔ اور آپ نے ایک بات فرمائی ابھی، آئینہ، اللہ اکبر، آئینہ۔ شیخ صاحب، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے وہم و گمان میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین نے جب کبھی کسی کتاب کو نازل فرمایا تو 7 پیغمبر کو ضرور بھیجا۔ تاریخ انسانی میں کبھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب آئی ہو اور رسول نہ آئے ہوں۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نبی آئے ہیں مگر کتاب نہیں آئی۔ پچھلی کتاب جاری و ساری ہے، اور کتابوں کا اختتام نزول کے اعتبار سے ہوا قرآن حکیم پر، تو رب کائنات نے کتاب کے ساتھ صاحب قرآن کو بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔
امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، وہ جو قرآن مجسم فرمایا مفتی صاحب نے کہ قرآن کے حوالے سے تم الفاظ تو قرآن میں پڑھو گے، مگر جیتا جاگتا چلتا پھرتا قرآن تمہیں دیکھنا ہو تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ مزید برآں غور کیجئے، ہم تو ہیں مسلمان الحمدللہ، عقیدت کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا، اور حق بھی یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، مگر خالص اگر عقلی معیارات پر بھی آپ غور کریں، اور وہ جو عربی میں کہا کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی گواہی دے، اور گواہی دے عظمت کی، اقرار کرے عظمت کا، تو آپ غور فرمائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ مسلمان تو کوشش کرے گا مگر اس کے بس میں نہیں کہ بیان کر سکے، لیکن تاریخی اعتبار سے کہ لاکھوں افراد ہیں جو غیر مسلم ہیں مگر مجبور ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر۔ اس کو عربی میں کہا گیا کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، کہ فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے۔ تو اگر آج کوئی سوال کرے کہ اسوہ کا مطالعہ کیوں کیا جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں کیا جائے، تو نہ ماننے والوں کو بھی ماننا پڑا اور عظمت کا قائل ہونا پڑا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کا انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر آپ گاندھی کو لیجئے، تو گاندھی نے جیل میں سیرت النبی میں 2 کتابیں یا 2 جلدیں پڑھی شبلی نعمانی کی، مرحوم کی، اور اس نے کہا کہ مزید کچھ اس ذات کے بارے میں پڑھنے کی مجھے ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ لیمرٹائن ہے فرینچ، غالباً وہ ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اور وہ خوبصورت جملے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا۔ اللہ اکبر۔ مقاصد کی عظمت، مشن پر بات کریں گے انشاءاللہ ہم، اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، اگر یہ 3 معیارات ہو کسی کو پرکھنے کی اس کی عظمت کے اعتبار سے، تو بتاؤ تاریخ انسانی میں کون ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی دکھائی دے۔ اور کوٹیشنز بھی پیش کی جا سکتی مگر حاجت نہیں ہے۔ پھر ہم مسلمانوں کے لیے یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کون رہی؟ یہ رب کائنات فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آپ یا میں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہیں بڑے اچھے بچے ہمارے، تو ہر کوئی کہے گا، ہر ایک اپنے بچوں کا اچھے کہتا ہے، لیکن اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ اسکول سے مل جائے تو بعد میں وزن پیدا ہوتا ہے، کسی بڑی ادارے کی سرٹیفکیشن مل جائے تو بعد میں وزن پیدا ہوتا ہے، UN کی طرف سے اس کو کوئی ایوارڈ مل جائے تو اس کی بعد میں وزن بڑھ جائے گا۔ جس ذات کے بارے میں رب کائنات نے قرار دے دیا کہ ان کی ذات اسوہ حسنہ ہے، تو اب مزید کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر آپ ہماگیر ہونا دیکھیے، کتنے پہلو پر بات کریں گے۔ جتنا آپ اور میں اپنے والدین کو جانتے ہیں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہم اپنے رسول کو جانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14 صدیاں گزر گئیں، میں اپنے والد صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا سکوں گا کہ ان کو یہ 2 3 4 چیزیں پسند تھی کھانے میں، لیکن میں اپنے رسول کے بارے میں جاننا چاہوں صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم کرنا چاہوں، تو میرے پاس یہ بات بھی موجود ہے ریکارڈ پر کہ میرے رسول علیہ السلام نے کوئی ایک عمل زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی کیا تو وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، پاجامہ رسول اللہ علیہ السلام نے خریدا ہے، استعمال نہیں فرمایا۔ مفسرین نے لکھا یا ہمارے علماء نے لکھا کہ ارادہ تھا، لیکن ایک مرتبہ خریدا، تو یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ماضی قریب کی وہ ہستیاں کہ جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان سے سینکڑوں گنا زیادہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں۔ اور ایک بات اس آیت پر یہ بھی توجہ میں دلا دوں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ آپ ایک تاجر کے لیے بھی، ایک معلم کے لیے بھی، ایک خطیب کے لیے بھی، ایک سپہ سالار کے لیے بھی، ایک باپ کے لیے بھی، ایک شوہر کے لیے بھی، ایک استاد کے لیے بھی، ایک پڑوسی کے لیے بھی، ایک رشتہ دار کے لیے بھی، سب کے لیے اسوہ ہیں۔ لیکن وہ جو ریفرنس کانٹیکسٹ کہا جاتا ہے، وہ جو انقلابی پہلو اس مقام پر اس آیت کا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کہاں آ رہی ہے؟ سورہ احزاب کے 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 2 اور 3، ان دونوں رکوعوں میں غزوہ احزاب کا بیان آتا ہے۔ اور غزوہ احزاب کون سا موقع ہے؟ اہل ایمان صحابہ کرام کی جماعت پر سب سے بڑا امتحان اور آزمائش احزاب کے موقع پر آئی۔ 10 سے 12 ہزار کا لشکر ایک مہینے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اور خندقیں کھودی گئیں مدینہ طیبہ کے دفاع کے لیے، جہاں رسالت میں آپ خود مصروف عمل ہیں، اور آپ نے ان خندقوں کو کھودا تو وہاں سے مٹی نکال کر باہر لا کر ڈالی، اور کدالیں چلائی وہاں جہاں صحابہ سے نہ چل سکی، تو اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے ہیں اور چٹان پاش ہو جاتی ہے۔ اس تناظر میں جو قرآن کہہ رہا ہے وَزُلْزِلُوا، انہیں ہلا دیا گیا، جب کلیجے منہ کو حلق کو آنے لگے اور جان پر بنائی،
اس میدان عمل میں رسالت مآب علیہ السلام موجود ہیں، خود خندق کھود رہے ہیں، وہ بشارتیں دے رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں کہ مجھے کسرا کے کنگن دے دیے گئے، مجھے روم کی فتوحات دے دی گئی، مجھے یمن کے محلات عطا کر دیے گئے، اور اس شان کے ساتھ یہ آیت آ رہی گویا جہاں زندگی کے ان تمام گوشوں میں یقیناً آپ کا اسوہ جامع اور کامل ہے، وہی دین کا وہ انقلابی تصور کہ ایک مشن تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے یہ کتاب اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائی، قرآن ہمارے سامنے موجود، اور دین حق عطا فرمایا اس لیے کہ کل نظام زندگی پر اس کا غلبہ ہو جائے۔ یہ مشن آئندہ کی نشست میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، یہ اب ہمارے کاندھوں پر ہے، اس مشن میں بھی اسوہ بنانا ہے اور اسوہ کی پیروی کرنی ہے جو قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ہمیں عطا فرمانا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ مشن یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام یہ نافذ ہونا ہے، یہ بہت اہم گفتگو، لیکن کیونکہ یہ آیت وہاں تک ہم آہستہ آہستہ پہنچیں گے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اس پر انشاءاللہ تعالی بات آئے گی۔ ابھی تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر وہاں سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یا رفتہ رفتہ بات آگے ہوگی۔ پھر قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت بھی گفتگو میں آئے گی۔ ابھی میں مفتی صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں، جس طرح آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ ایک تاجر ہو، ایک والد ہو، ایک بیٹا ہو، ایک پڑوسی ہو، کوئی بھی شعبہ ہے ہائے حیات میں سے کوئی بھی شعبہ ہو، روشنی ہمیں لینی ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ آپ تو اولاد کی بات کر رہے ہیں نا، میں اپنی اولاد کے دکھ کو، آپ اپنی اولاد کے دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس پر آنسو بہا سکتے ہیں کہ میری اولاد کو یہ دکھ پہنچا۔ میرے رسول اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے ہمارے دکھوں کو محسوس کر رہے ہیں، اللہ 1400 سال پہلے۔ ارشاد کہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے نا وہ بینا ہوتی ہے، امت اس کے سامنے نابینا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھا، دوزخ بھی دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے احوال بھی دیکھے، اور نبی کے سامنے آخرت بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے مسافر کو منزل کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں منزل کو دیکھ کے، تو نبی کے سامنے تو آخرت اس طریقے سے، اور ہمارے سامنے آخرت نہیں ہوتی، چیزیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں تو ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں، اور نبی دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دیکھو چلو آج تو تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم وہی اترتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم میرے صحابہ، تو تمہیں ایمان آسان ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب میرے امتی دین پہ چلے گا، میری سنت پہ چلے گا، اس کے لیے سنت پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کے چلنا، اور وہ میرے بھائی ہوں گے، تم میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہوں گے، وہ دین کے 10% پہ بھی چل لیں گے تو وہ میرے ساتھ ہوں گے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ میرے ساتھ ہوگا، فَكَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور جیسے تم یہاں شہید ہو رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ سنتوں پہ چلیں گے تو انہیں اپنے رواج قربان کرنے ہوں گے، اپنے جذبات کو قربان کرنے ہوں گے، انہیں اپنی خواہشات کو قربان کرنی ہوں گی، انہیں معاشرے کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی، انہیں رسم و رواج کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی، انہیں عصبیت کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی، وہ میری سنتوں کو تھامے رہیں گے۔ تو اس وقت اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو میری ایک سنت کو بھی زندہ کریں گے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ دیکھ رہے تھے، اور اس طریقے سے نبی کے سامنے تھی کہ دیکھو یہ زندگی آنے والی ہے، قیامت تک یہ دین اسی طریقے سے رہے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو عملی نمونہ بنا کر پیش کیا تاکہ کسی دور میں بھی قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ چیز جو ہے وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ چیز تو وہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، جو بات شجاع بھائی نے فرمائی وہ بہت اہم، کہ وہ معیارات قائم کر دیے اور امت کو قیامت تک کے لیے بتایا کہ دیکھو مقدار اصل نہیں ہوگی، معیار اصل ہوگا، تعداد اصل نہیں ہوگی، استعداد اصل ہوگی۔ تو تعداد نہیں بڑھائی، امت میں استعداد بنائی،
پوری آپ چلیں گے ابھی لے کے اپنے پروگراموں کو، مکی زندگی استعداد بنانے کے، تعداد سے زیادہ استعداد اور مقدار سے زیادہ معیار، اور یہی وہ چیز ہے آتے ہی، اور یہی وہ چیز ہے جو آج کے نظام میں جمہوریت سے ٹکراتی ہے، جہاں معیار جو ہے وہ مقدار ہے، تعداد ہے، معیار نہیں ہے، وہاں آپ کی استعداد نہیں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اصول اور ضوابط مقرر کیے کہ دیکھو زندگی کیسے گزاری، قسمہ پرسی میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ، نہ صرف یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام یہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اصحاب السیر نے، کہ خالق کا مخلوق پہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا جتنا بڑا انعام نبی کی بعثت، اتنا اس سے بڑا کوئی انعام ہے ہی نہیں، سب سے بڑا انعام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نبی نہ آتا تو وہ خالق کا تعارف کیسے کرتی وہ مخلوق؟ تو نبی آ کر سب سے پہلے وہ یہ 3 کام کرتا ہے، نبی آ کر کہ وہ مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے، اور دیکھیں ان کو دنیا سے ہٹا کر ان کا تعلق آخرت سے، ان کو بتاتا ہے ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور تیسرا کام مال سے ہٹا کر وہ نفس پرستی سے ہٹا کے خدا پرستی پہ لے کے آتا ہے۔ یہی کام آپ کو اسوا پہ لانے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور جس طریقے سے نبی کی محنت کا مدار ایک فرد ہوتا ہے، ایک فرد کو وہ سامنے رکھ کے چلتا ہے، اور فرد کے سامنے عجیب بات ہے اپنی زندگی پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اجتماعی دعوت بھی پہاڑ پہ چڑھ کے یہی پوچھا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ زندگی، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو میرا انکار کرو گے؟ نہیں، یہ بتایا اسوا میں، یہ بنیادی بات بتائی کہ اسوا کیا ہوگی کہ تم اپنی زندگی پیش کرو گے۔ تو اسوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشعل راہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھٹکا ہوا مسافر قطب ستارے کو دیکھ کے اپنی راہ پا لیتا ہے۔ تو جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے، انسانیت جب اس طرف چلنے لگی، تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا۔ یہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ تھی جس سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب قیامت تک اس سے عمدہ اسوا آنے ہی والی نہیں تھی۔ وجہ اس کی یہ کہ خالق کائنات نے جس کے بارے میں فرما دیا کہ انسان تجھے احسن تقویم میں بنایا تھا اور تیرے لیے احسن کا صیغہ استعمال کیا تھا، اور اب جو اسوہ حسنہ ہوگی اس کے لیے بھی اللہ نے نبی کی ذات کو بھیجا ہے، وہ قیامت تک کے لیے میرے آپ کے لیے۔ تو ہمارے آپ کا اس پروگرامز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، اور یہی ہے کہ ہم بار بار کوئی قصہ گوئی مقصود نہیں ہے، کوئی قصہ برائے قصہ نہیں ہے، بلکہ ہر یہ چیز کہ میں جائزہ لوں اپنی۔ یہ یقیناً ربیع الاول یہ صرف نہیں ہے کہ سیرت کا تذکرہ فقط ربیع الاول کے ساتھ خاص ہے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، ہم پورا سال یہ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی کام یہ لے سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آدمی یہ تاریخ خود اس دل پہ آ کے دستک دیتی ہے، تاریخ ستاتی ہے، تاریخ کی یاد ستاتی ہے کہ ربیع الاول آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، لیکن یہ تذکرہ برائے تذکرہ نہ ہو۔ ہر ساتھی کو، سننے والوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ میں کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول اور کچھ نہیں تو اس مہینے کا تھیم سیلف آڈٹ ہے، اس مہینے کا تھیم سیلف اویئرنیس ہے، اس مہینے کا تھیم یہ ہے کہ چلو بیٹھو لکھو، بحیثیت باپ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، کل محشر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ سامنا کرنا ہے نا، اور کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتی لائے جائیں گے نا، کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحیثیت باپ میں نے پیش ہونا ہے، بحیثیت بیٹے میں نے پیش ہونا ہے، بحیثیت مسلمان میں نے پیش ہونا ہے، بحیثیت امتی میں نے پیش ہونا ہے۔ آج جس محبت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، جس محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، انیق صاحب میرا قلم کھو جائے تو ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے، چیز کوئی کھو جائے تو ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے، دیکھنے والا میرے غم میں شریک ہو جاتا ہے۔ نجیب صاحب کیا ہو گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دن دہاڑے مٹتی ہیں، اللہ کے احکامات دن دہاڑے قربان کیے جاتے ہیں، دن دہاڑے احکامات ذبح ہوتے ہیں، تو میرے ماتھے پہ تو شکن بھی نہ آئے، میری دعاؤں میں کوئی
کوئی بڑھوتری نہ آئے، میری اس مہینے میں آ کر بھی میں اپنی زندگی کا جائزہ نہ لے سکوں، اس مہینے میں آ کر بھی سنتوں میں اضافہ نہ ہو سکے، تو یہ تو خطرے کی بات ہے، کیونکہ کل میں نے پیش ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے پروگرام کا ایک تھیم یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر اس لیے رہے ہیں کہ ہر رول میں ہم اپنا محاسبہ کریں اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اسوہ حسنہ کو آئینہ بنا کے چلیں اور اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ماضی کی ہر گناہ کے لیے سمندر کے جھاگ کی برابر بھی ہوں تو اللہ نے استغفار اور توبہ دی ہے۔ آئندہ آدمی اللہ سے پناہ مانگ کے چلے۔ اس وقت اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں، سنتوں پہ عمل کرنے میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو اس پہ صبر کریں، جس پہ عمل کی توفیق ہو جائے اس پہ شکر کریں۔ اللہ نے تو تینوں زمانوں کے لیے اسوہ دیا ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم سننا برائے سننا نہ ہو۔ دیکھیں باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ شیخ صاحب یہ تو ایک کیا بلکہ کئی نکات جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن تعداد اور استعداد کی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی بہت اہم بات، کوالٹی یا کوانٹٹی۔ کوالٹی پہ زور ہے۔ 13 برس مکہ مکرمہ کے وہی نازل ہونے کے بعد، بعثت کے بعد انسان سازی ہو رہی ہے، آدم سازی ہو رہی ہے، اور جو نفوس تیار ہوئے بلکہ جو قدسی طاقتیں تیار ہوئیں جو ہجرت کر رہی ہیں مدینے کی جانب، انشاءاللہ وہاں بھی ہم پہنچیں گے۔ لیکن یہ بات بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے کہ ایسے انسان تیار کیے جائیں، اور انسان تیار گفتگو سے نہیں ہوتے، جو آپ نے بات فرمائی عمل سے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ والا جا رہا ہے۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ حدیث رسول، یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ میں مطالعے کے حوالے سے سوال یہ رکھوں گا، بہت ساری گفتگو تو آپ نے عطا فرمائی کہ کیا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق سیرت کو پڑھے بغیر، اسوہ کو جانے بغیر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم دعوت اللہ کا حق سیرت کو جانے بغیر کیا یہ حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیات سیرت کو پڑھے بغیر جان سکتے ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا آپ کی اتباع ہے۔ مفتی صاحب نے وضاحت بھی فرمائی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ بھی ہوا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے راستے سے، میرے عمل سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ معیار ہے اصل میں محبت کا۔ اس کے برعکس بخاری شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث، اس کا آخری جز ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، بڑی ہلا دینے والی بات کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو، میرے طریقے کو ترک کر دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری ایک بات جی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یا وہ میرے راستے پر نہیں، فلیس منی۔ اب اس میں تو آپ تشریح میں جائیں تو نہ میرے راستے پر ہے، نہ میرے طریقے پر ہے، نہ میرے تقاضوں پر ہے، نہ میری سیرت پر ہے، نہ مجھ سے ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث کی تفسیر اس کو تو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بشارت بھی اور انذار دونوں سامنے رہے۔ مفتی صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے تھے، مجھے ایک یاد آیا، کسی ایک پروگرام ایک اینکر نے سوال کیا کہ کاش اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو کیسا ہوتا؟ کس کی چاہت نہیں ہوتی، کس کی چاہت نہیں ہوتی؟ بہرحال اس وقت اللہ نے دل میں جواب ڈالا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ماضی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، حال کو درست کرنا اور مستقبل کی فکر کرنا یہ بس میں ہے۔ جی اب سنیے حدیث، وہ جو آپ نے اصحاب کی بات کی، جو اب مفتی صاحب نے بشارت ہمیں سنائی، رسالت مآب علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان موجود آیا، فرما رہے یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں لسنا اخوانا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے بھائی نہیں؟ جیسے ایک روایت تو آپ نے ذکر کی تم تو میرے اصحاب ہو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں ہاں لیکن ولاکن قوم یجیئون من بعدکم، میری مراد ان لوگوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ ناظرین بہت توجہ سے سنیں ہماری اس بات کو، ولاکن قوم یجیئون من بعدکم، میری مراد ملاقات ان سے میں چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بی ایمانکم، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام تمہارے سامنے تو قرآن نازل ہوا، جی ہاں، میں موجود ہوں، ان کو قرآن دو گتوں کے درمیان ملے گا، وہ مانیں گے اللہ کا کلام ہے جو محمد کریم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یؤمنون بھی ایمانکم، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، ویصدقونی تصدیقکم، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی، وینصرونی نصرکم، اور میری مدد کریں گے میرے صحابہ جیسے تم نے میری مدد کی ہے، مدد کریں گے میری، یعنی نبی کے مشن میں ساتھ دیں گے۔ فیا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات اللہ کے حبیب فرما رہے میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ آپ اور میں شفاعت کی دعا اور تمنا کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، بس ایمان بھی لاؤ، تصدیق بھی کرو اور میری مدد کرو، میرے مشن میں میرا ساتھ دو، جیسے کہ غزوہ احزاب کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ بہت پیاری بات ہے، آج ہماری سیریز کا پہلا پروگرام ہے، تو ہم یہ طے کریں، لفاظی گفتگو باتیں نہ کریں، ہم طے کر لیں، میرا ایک باپ کا رول ہے، میرا ایک شوہر کا رول ہے، میرے ایک بیٹے کا رول ہے، میرا استاد کا رول ہے، کسے باشد میں کچھ طے کر لوں، میں اپنے نبی کی ایک ادا کو آج سے اختیار کرنا شروع کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم جب اللہ کے نبی کی ان اداؤں پر یقین اور ایمان کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں تو ہاں، ہم ان کی روحانیت والا پہلو، یعنی ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق والا پہلو اور نورانیت والا پہلو انشاءاللہ اسے محسوس کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب، کہ آپ تو ایک پہلو یا ایک عمل کی بات ہو رہی ہے، میں تو بڑا ایک مؤدبانہ عرض کروں کہ ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں یہ نعمت بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گئی۔ ہم یہ طے کر لیں کہ جو بھی کام زندگی میں ہو رہا ہے ہمارے ذریعے، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا ناراض؟ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں زندگی کا، میں آفس میں ہوں، میں کسی کا حق مار رہا ہوں، میں کہیں جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو میں چیزیں سن رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا امت یہ سنے؟ اور یہ بھی یاد رہے جیسے درود رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا ہے بندوں کا جی، بھیجا ہوا، بندوں کے اعمال، امتیوں کے اعمال بھی رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو کل کیا مفتی صاحب نے تو کل کی بات کی، ہل جاتا ہے آدمی۔ جی، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ روزے رسول پر بھی آدمی کھڑا ہونا جا کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدا کی قسم پیر کانپتے ہیں، چہ جائے کہ کل کی بات اور ان کے سامنے ہم حاضر ہوں، تو آدمی سوچے کہ میں خوش کروں یا غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ آدمی کانپ جاتا ہے پڑھ کر کہ یا اللہ، یہ اقبال جیسا آدمی بات کہہ رہا ہے، یہ عاشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، مزہ تو اس وقت آئے وہ فرما دے، وہ فرمائے کہ یہ میرا غلام، یہ میرا غلام ہے۔ اللہ اللہ پروگرام یہ ختم کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، معیار اہل دین ہے، اسوہ حضور کا، معیار اہل دین ہے، اسوہ اصل دین ہے، خطبہ حضور کا، اور روح اصل دین ہے، خطبہ حضور کا۔ اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، اللہ خود ہے واصف
اوصاف مصطفیٰ قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا ممکن ہے اور کس کا لقب رحمت تمام ممکن ہے اور کس کا لقب رحمت تمام یہ وصف خاص ہے تن تنہا حضور کا یہ وصف خاص ہے تن تنہا حضور کا اقبال دو گھروں کا پتا دل پہ نقش ہے اقبال دو گھروں کا پتا دل پہ نقش ہے کعبہ خدا کا گھر ہے مدینہ حضور کا کعبہ خدا کا گھر ہے مدینہ حضور کا معیار اہل دین ہے اسوہ